اس کو دور کرنے کے لیے، اس کو ڈیل کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے. تو میں آج اس سیشن میں یہ اسٹریٹجی لے آؤٹ کروں گا تاکہ یہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ہم سیریسلی اس چیز کے اوپر سوچ رہے ہیں. ہمارے پاس اس کو ڈیل کرنے کے لیے 2 پرانگ اسٹریٹجی ہے. پہلی جو ایک قسم سے ہماری جو اسٹریٹجی ہے، جو پلان ہے، اس کو ہم ایمرجنسی پلان کہہ رہے ہیں. بیکاز اس وقت جو صورتحال ہے اس کے لیے ایک ایمرجنسی پلان کی ضرورت ہے. اور اس ایمرجنسی پلان میں پہلی چیز ہم یہ کریں گے، ہم 3 سے 4 انیشیٹو ایسے لے کے آئیں گے جس سے ہم فارن ایکسچینج کو ٹیبل پہ رکھیں. تو فارن ایکسچینج کا فقدان جو ہے یہ ہمارے اور کرائسس کو جنم دے رہا ہے. اور یہ اس میں سب سے جو ایک کلیدی جو کردار ہوگا وہ اوورسیز پاکستانیز کا ہوگا. اور جیسے ہی ہم یہ پیسے جو ہیں ٹیبل پہ لائیں گے تو ہم جو ہماری جو فارن ایکسچینج مارکیٹس ہیں اس کو نارملائز کرنے کی کوشش کریں گے. اس کا مطلب ہے امپورٹ ریسٹرکشنز وغیرہ جو ہیں، ڈسٹورشنز ہیں، اس کو ختم کریں تاکہ یہ جو 2 3 4 6 ریٹس جو جس طرح حماد کہہ رہا تھا یہ ختم ہو جائے. اور یہ ہیمریجنگ جو ہے ہماری ایکسپورٹس کی اور ہماری ریمیٹنسز کی ہے یہ ختم ہو. اس کے ساتھ ہم آئی ایم ایف کا ایک نیا پروگرام جو ہے ہمیں نیگوشیٹ کرنا پڑے گا. وہ اس لیے کہ ہمیں کانفیڈنس دینا ہے اپنی ملٹی لیٹرل جو ہمارے جو ڈونرز ہیں، بائی لیٹرل جو ڈونرز ہیں، اور جو ہماری انٹرنیشنل کریڈٹ مارکیٹس ہیں، گلوبل کریڈٹ مارکیٹ، ان کو ہمیں یہ دینا پڑے گا کانفیڈنس. پھر ہم آئی ایم ایف کے ساتھ مل کے ہمیں ایک پروسیس آف ری پروفائلنگ آف ایکسٹرنل ڈیٹ شروع کرنا پڑے گا جو کہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے اور اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ یہ جو G20 DSS1 فریم ورک ہے اس کے تحت ہونا چاہیے. ساتھ ساتھ ہمیں فسکل سائڈ کے اوپر توجہ دینی چاہیے. آپ کو سب کو معلوم ہے کہ جو ہمارا جو 2022 کے بیچ میں ہماری جو ٹیکس کی گروتھ تھی وہ 30% سے زیادہ تھی اور وہ اپنے ٹارگٹ سے بھی آگے زیادہ تھی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے جو 5 پروگرام شروع کیے تھے جس میں براڈنگ کا پروگرام تھا، جس میں ٹریک اینڈ ٹریس تھا، جس کے بیچ میں پوائنٹ آف سیل تھا، جس میں سنگل ونڈو تھا. اس طریقے کے جو ہمارے پروگرام تھے اس کے اوپر ابھی ہم شروع ہی ہوئے تھے اور ہمیں وہ 30% کی ہم نے گروتھ کی تھی. ہم اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کے اوپر ہم آئیں گے تاکہ ہمارے ریونیو بڑھے. اور یہ ریونیو جو ہے ہمارا جو ہے اسٹیمیٹ ہے کہ اس کو ہم اگلے 10 سال میں جو ابھی 9.5% ہے جی ڈی پی کا اور اس وقت تو کم ہو چکا ہے اس کو 20% پہ لے کے جائیں. لیکن یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ریونیوز بڑھائیں اور ساتھ ایکسپینڈیچر جو ہے وہ کم کریں. ہمارے ایکسپینڈیچر جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے وہ 12.5% ہے ہمارے جی ڈی پی کا. تو یہ بہت زیادہ ہے اور اس کو ہم نے جو ہماری کیبنٹ ہے، ہماری جو گورنمنٹ ہے، اس کو ہمیں کم کرنا پڑے گا. ہمیں جو عشرت حسین کی جو ریکمنڈیشنز ہیں انسٹیٹیوشن ریفارم کی اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. رائٹ سائزنگ کرنی پڑے گی گورنمنٹ کی ٹو بوسٹ پروڈکٹیوٹی. ہمیں این ایف سی ایوارڈ میں جو منسٹریز ہیں جو دینی ہے ہم نے پروونسز کو وہ دینی پڑیں گی تاکہ اوور لیپ ختم ہو جائے. اور اس کے بیچ میں یہ آپ کو بتاؤں کہ تقریباً 550-600 ارب روپے کی سیونگ ہوگی. ہمیں ٹارگیٹڈ سبسڈیز سے کی طرف جانا پڑے گا کیونکہ اس وقت ہمارے اکراس دی بورڈ سبسڈیز ہیں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گی. یہ بڑا سخت ڈیسیژن ہوگا لیکن ہمیں کرنا پڑے گا. ثانیہ نشتر نے ایک پروگرام، ایک اپنا پورا سسٹم بنا دیا ہے NSER والا، اس کے بیسس پہ ہمیں کرنا پڑے گا. ہمیں جو ہے ایکسپورٹ بیس جو انڈسٹری ہے اس کو بھی ہمیں پرفارمنس بیس اور ٹائم بارڈ سبسڈیز دینی پڑیں. پھر اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کو پرائیویٹائز کرنا پڑے گا. ہم اس کے اوپر ہمیں ابھی ٹائم ضائع نہیں کر سکتے. پی ایس ڈی پی جو ہے 50% جو ہے اس کو ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ لے کے جائیں. پھر پرائم منسٹر عمران خان نے ایک نامہ بنایا تھا نیشنل ایسٹ مینجمنٹ اتھارٹی جس میں ٹریلین روپیز کے ایسٹ پڑے گا. انہوں نے پچھلے 14 سال میں اس میں کوئی حرکت نہیں کی اور وہ ہمیں اس کو مانیٹائز کر کے اپنے جو پینشنز کو فنڈ کر سکتے ہیں اور ہم اپنا جو لوکل کرنسی ڈیٹ کو ختم کر سکتے ہیں. ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے اور ہوگا کہ ہم 2 سال میں فسکل ڈیفیسٹ کو 4% پہ لے کے آتے ہیں. اب میڈیم ٹرم ہمارا پلان جو ہے
وہ ہے جو کہ جس پہ ہم عمل کر رہے تھے 21-22، اور یہ وہ پروگرام ہے جس نے جناب پچھلے 20 سال کی سب سے زیادہ جی ڈی پی گروتھ دی تھی، سیکٹورل بھی اور اوور آل بھی، جس نے 30% جو ہے گروتھ دی تھی ٹیکسیشن میں، جس نے 32% گروتھ دی تھی ایکسپورٹس کے بیچ میں، جس نے ریمیٹنسز کو $32 بلین پہ لے کے چلے گئی تھی، اور جس نے تقریباً 5.5 ملین نئی جابز دی تھی، وہ پالیسیز ہم اس پہ پھر سے گامزن ہوں گے. کیا ہے وہ؟ انکلوسیو اینڈ سسٹینیبل گروتھ. اور اس کا جو بوم بس سائیکل ہم ایلیمنیٹ کریں گے. یہ کس چیز سے ڈریون ہوگی؟ یہ پروڈکٹیوٹی گینز پہ ہوگی. ہمیں پروڈکٹیوٹی کریٹ کرنی پڑے گی انڈسٹری میں بھی، ایگریکلچر میں بھی، اور پرائیویٹ سیکٹر لیڈ ہوگی یہ. اور اس میں صرف فیسیلیٹیشن جو ہوگی وہ گورنمنٹ کرے گی. ہمارا فوکس جو کی فوکس ہوگا وہ ایگریکلچر پہ ہوگا، اس کی پروڈکٹیوٹی پہ، تاکہ ہم انفلیشن کو کم کریں، ہم اپنے فوڈ امپورٹس کو کم کریں اور بوسٹ کریں جو ہائی ویلیو جو ایڈڈ ایکسپورٹس کو. ہمارا یہ سارا جو فوکس ہوگا وہ ٹریڈ اور انویسٹمنٹ ڈریون ہوگا، ڈیٹ ڈریون نہیں ہوگا. ہم انفلیشن کو 5 سے 7% پہ لانے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد ہمارے جو ڈومیسٹک سیونگ ہے جو اس وقت 14% ہے، ہم اس کو لے کے جائیں گے تقریباً 10 سال میں کوئی تقریباً 30% پہ. بیکاز جب تک 30% پہ نہیں جائے گا ہم 6 سے 8% کی گروتھ کو سسٹین نہیں کر سکیں. اور پھر ہم جو ٹارگیٹڈ جو بجٹ ڈیفیسٹس ہیں اس کو ہم کم کریں گے. اور کلائمیٹ کے اوپر میں کہہ رہا ہوں ہمارا جو ٹارگیٹ ہے وہ ہے کہ گرین سورسز آف اکنامک گروتھ ٹو بی پرائرٹائز. سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ از لیگنگ ان سم آف دی ایریاز آف آر کنٹری، جس کے بیچ میں بلوچستان ہے، سدرن پنجاب ہے، سندھ ہے، اس کے بعد مطلب اپر سندھ، آپ کا KPK ہے، گلگت بلتستان ہے، اور ایکس واٹا. ان کے اوپر ہمیں توجہ دینی پڑے گی، اور ایک اکنامک مینجمنٹ جو ہے اس کو اسٹرینتھن کرنا پڑے گا. اور یہ وہ انسٹیٹیوشنل فریم ورک ہم لائیں گے جو ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر جس کا کارنر سٹون ہوگا. تو کی ٹارگیٹس ہمارے کیا ہوں گے؟ ہم کیا رکھ رہے ہیں اپنے کی ٹارگیٹس؟ Sustained 6% growth over a medium term, and then take it 8% after 6 to 7 years. اور اس کے بیچ میں آپ نے دیکھا کہ 2 سال میں ہم نے 6% گروتھ دکھا چکے. یہ ہم کر سکتے ہیں. ایگریکلچر گروتھ 10 سال ہم کم از کم 4 سے 5% پہ لے کے جائیں. 4%، 4.4% تو ہم نے پچھلے سال کر دیا ہے، اس سے پچھلے سال بھی کی ہے. تو یہ ہم کر چکے ہیں، لیکن اس کو ہم سسٹین کریں 10 سال. اس کے بعد ہماری انڈسٹری جو ہے اس کو گرو کرنا چاہیے 10% پہ. ہم 11.5% پہ 2 سال کر چکے ہیں، یہ ہم دکھا چکے ہیں لوگوں. تو ہمیں اس کو 10 سال تک 10% پہ لے کے جانا چاہیے. ہمارے ایکسپورٹس آف گڈس اور IT جو ہے ہم اس کو 80 سے 100 بلین ڈالر پہ لے کے جائیں گے 2030 تک، 2030 تک. اور یہ کوئی 21% گروتھ ہے پر اینم. ہم نے تو 30-32% گروتھ دکھا چکے ہیں اس کے اوپر. اس کے بعد ہمارا 2 ملین پر ایئر ہم جابس کریٹ کریں گے. اور PTI کے دور میں ہم نے 1.84 18 لاکھ لوگوں کو ہر سال جابس دی تھی. اور یہ نون نے تقریباً 11 لاکھ دی تھی، 14 لاکھ، اور PPP نے 11 لاکھ دی تھی. تو اس کا مطلب ہے یہ ہم 2 ملین کر سکتے ہیں. پھر انرجی سیکٹر کو فائنینشلی وائبل کرنا ہے. ہماری حکومت نے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہ فورن آئل بیس جو پلانٹس لگا کے گئے تھے اور کیپیسٹی پیمنٹس ہمیں دینی پڑتی تھی، اس کے باوجود ہم نے 2022 میں سرکولر ڈیٹ کو ڈکلائن کیا تھا 1% سے. تو اب ہمیں اس کو جب ہم آئیں گے تو ہم اس کو فائنینشلی وائبل کریں گے. ہم پھر سوشل پروٹیکشن پروگرام جو ولنریبل کے ہیں، جو ہم پرائم منسٹر عمران خان نے احساس پروگرام کے تھرو کامیاب پاکستان، کامیاب جوان، اور باقی جو یہ آپ کا صحت کارڈ اس کے تھرو کیا تھا، یہ ہم چاہیں گے کہ اس کو واپس لے کے آئیں، کیونکہ یہ حکومت آئی اب جنہوں نے وہ سارا کچھ بند کر دیا. تو یہ ساری چیزیں ہم کریں گے. اور اس کے علاوہ یہ جو میں نے جو باتیں کی ہیں اس کے سارے ڈیٹیلڈ پلانز ہیں ہمارے پاس. اور اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس پلانز ہیں کس چیز کے لیے؟ ٹورزم کے لیے، انوائرمنٹ کے لیے، واٹر کے لیے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے لیے. یہ سب تیار ہیں. ہم جیسے آئیں گے ہم ان کو امپلیمنٹ کریں گے.
Thank you very much. جی انتظار کی گھڑیاں ختم. شوکت صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ کو پتہ ہے کپتان نے ہمیشہ